وسلم کے ہاتھ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوتے، قبول پہلے ہوتے ہیں۔ تیسرا مطلب دعا رسول کا، فرمایا نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ کیا مطلب؟ فرمایا کوئی دور بیٹھا آپ اس کو پکارتے ہیں تو یہ یقینی بات نہیں کہ وہ تمہاری پکار سنتا ہے، لیکن جب تم نبی کو پکارو تو ذہن میں یہ بات رکھ کے پکارو کہ نبی تمہاری پکار ہر حال میں سنتے ہیں، ہر لحظہ سنتے ہیں، ہر لمحہ سنتے ہیں۔ چوتھا معنی دعا رسول کا، چوتھا معنی یہ ہے کہ نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم کسی کو پکارتے ہو اس کا اصلی نام لے کے پکارتے ہو، لیکن یاد رکھو جب تم اپنے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی کو پکارو تو پھر اپنے پکارنے کی طرح روکھا پھیکا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کی سنت ادا کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لب پہ نہیں آنا چاہیے، اعلیٰ صفات سے اپنے محبوب کو پکارو۔ یہ چار معنی ہیں، اور پہلے معنی پہ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب نبی تمہیں بلائے تو نبی کا بلانا ایسا بلانا ہے جس حال میں نبی تمہیں پکارنے اسی حال میں نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا واجب۔ 9واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میرا پاک رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے استجیبوا بلاوے کو قبول کرو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے۔ اے میری اللہ بلانے والا تو بھی ہے، تیرا محبوب بھی بلانے والا۔ جب بلانے والی دو ذاتیں ہیں تو سیغہ بھی واحد کا جناب والا سیغہ بھی تثنیہ کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ تصور قائم ہو کہ بلانے والی دو ذاتیں ہیں۔ اے میرے اللہ تو بھی بلاتا ہے، تیرا پاک رسول بھی بلاتا ہے، لیکن سیغہ تو واحد کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں بھی جب بلاؤں گا اپنے محبوب کی زبان سے ہی بلاؤں گا۔ اللہ اکبر سامنے نزید شام توجہ کرنا۔ فرمایا جب میرا پاک رسول تمہیں بلائے تو نبی کے بلانے کو، نبی کے پکارنے کو اپنے بلانے اور اپنے پکارنے میں معمول نہ کرنا، کیونکہ تمہیں کوئی بلائے حاضر نہیں رہو کوئی حرج نہیں پڑتی، لیکن نبی پاک تمہیں بلائے جس مرحلے پہ بلا لے جناب والا، جس موڑ پہ تمہیں بلا لے، چاہے تم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو، چاہے تم میری بندگی میں مشغول ہو، جس حال میں نبی بلا لے اسی حال میں نبی کی حاضری دینا واجب ہے۔ تو نبی کے بلانے کو، نبی کے پکارنے کو دعا رسول اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ پہلا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا، نبی جس مرحلے پہ بلا لے، جس جناب والا موڑ پہ بلا لے، ہر حال میں اگر نماز میں بھی نبی بلا لے تو نماز چھوڑ کے نبی کی حاضری دینا واجب ہے۔ سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، میرے پاک نبی نے بلا لیا، جناب والا حاضری دینے میں تاخیر کر دی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آنے میں دیر کیوں کی ہے؟ عرض کیا میرے پاک نبی نماز کی حالت میں تھے، فوراً میرے پاک نبی نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا استجیبوا، نماز کی حالت میں بھی نبی بلائے جناب والا حاضری ضروری ہے۔ تو پہلا مطلب پتہ چل گیا کہ نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو، اور دعا رسول
کا دوسرا مطلب فرمایا نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو. تم جناب والا دعا کرتے ہو کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, لیکن نبی پاک جب دعا کرتے سبحان اللہ. بخاری شریف کی جناب والا حدیث میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب والا سے بھی منبر ہے, جمعے کا خطبہ ہے, صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کیا حلق المال وجال یالو فدعوا اللہ لنا. اے میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی, بچے برباد ہو گئے, مال برباد ہو گئے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, قحط کی وجہ سے برا حال ہو گیا, اللہ کی جناب میں دعا کرو اللہ بارش دی. میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جناب والا صحابی رسول کیا فرماتے ہیں, بخاری کے لفظ ہے والذی نفسی بیدہ, فرمایا مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ما بداها حتی صار السحاب امثال الجبال. فرمایا ابھی تو میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتهادر على لحيته. فرمایا ابھی میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے بھی نہیں نیچے اترے تھے کہ میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی پاک سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے. پھر ہم کیوں نہ کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی. محبت سے پڑھ لیں اجابت کا سہرا. یہ کھینچ رہا ہے کیا مسئلہ؟ ایکو تو ٹھیک ہے, اس کی آواز کھولیں, ایکو بے شک معمولی کم کر رہے ہیں, آواز اس کی ذرا مل کے پڑھ لیں. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی. اجابت کا سہرا دلہن بن کے نکلی, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی. سامن زید شامل پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی, فوراً بارش آ گئی. ایک جمعہ گزر گیا, اگلا جمعہ آیا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے منبر ہوئے, وہی غلام یا کوئی اور کھڑا ہو گیا. عرض کیا میرے پاک نبی اب تو کچے مکان بھی گرنے لگے ہیں. اس آواز سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی, سمجھ آ رہی ہے؟ چلو آپ کو سمجھ آنی چاہیے, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی. توجہ کر رہا سامنے, اصل کھلا ماحول ہے, نظر پھر کم کم کر پھر مجھے اپنا ہی کوئی استعمال کرنا. ایک جمعہ گزر گیا, وہی صحابی کھڑے ہو گئے یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے. عرض کیا میرے پاک نبی اب تو کچے مکان بھی گرنے لگے ہیں. میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی نے